اس کی تعریف قرآن نے رب کی شکل میں کی ہے اور وہ ایک اللہ ہی ہے۔ اور پھر تیسرا لفظ ہے عبادت، عبد۔ عبادت بھی یہ طے ہے کہ پھر جب آپ کا مالک اور خالق، پالنے والا، پرورش کرنے والا، آپ کو دینے والا اور ہر غم کے اندر جس سے پناہ درکار ہے وہ اللہ ہی ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ آپ نے فرما برداری بھی پھر اسی کی کرنی ہے، آپ نے تابعداری بھی اسی کی کرنی ہے، آپ نے حکم بھی صرف اسی کا ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کا قانون مانا نہیں جا سکتا ہے، کسی کے بنائے ہوئے قانون کو اپنا قانون نہیں سمجھا جا سکتا ہے، یہ قانون جو ہے صرف اللہ کا مانا جا سکتا ہے۔ تو اسی سے، اسی کے لیے نماز ہے، اسی کے لیے روزہ ہے، اسی کے لیے حج ہے، اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے جہاد ہے، اسی کے لیے سیاسی زندگی کے اندر جدوجہد ہے۔ اس کا مطلب ہے عبادت، اور وہ بھی اسی اللہ کی جا سکتی ہے۔ اور آگے آخری لفظ دین، جو جماعت اسلامی کا نصب العین ہے۔ یہ تینوں باتیں جب سمجھ آ جائیں تو پھر اللہ نے کہا کہ ان تینوں باتوں کا اصل مقصود کیا ہے، کہ جو کہ جماعت اسلامی کے دستور کے اندر بھی لکھا ہے کہ جماعت اسلامی کا نصب العین اور تمام سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین، یعنی حکومت الہیہ کا قیام، اللہ والی حکومت، اللہ کے نظام والی حکومت کا قیام، اور عملاً رضائے الہی اور فلاح اخروی کا حصول۔ یعنی گویا کہ ہماری یہ نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا حج اور ہماری ساری جدوجہد، اس کا مقصد اقامت دین ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ایسے نظام موجود ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی کرواتے ہیں، انسانوں کو اس نظام سے نکال کے ایسا نظام جس میں انسان انسانوں کی غلامی کی بجائے اللہ کی غلامی کرے، اس نظام کو اس کائنات کے اندر نافذ کرنا ہے۔ خواہ وہ عدالت کا میدان ہے، وہ صحافت کا میدان ہے، وہ سیاست کا میدان ہے، وہ معیشت کا میدان ہے، وہ تعلیم کا میدان ہے، وہ ہماری گھر کی زندگی ہے، وہ ہماری کاروباری زندگی ہے۔ ہر معاملے کے اندر جتنے بھی ایسے قانون، ایسے نظام جو کسی اور نے بنائے ہیں، جو ایسے نظام ہیں جس کے اندر کسی انسان کی غلامی ہوتی ہے، کہ کسی سیاستدان کے نام کے اوپر، اس کی فوٹو کے اوپر آپ کی جان نکل جاتی ہے، کبھی کسی مذہبی لیڈر کے نام کے اوپر جان نکل جاتی ہے، کبھی یہ بات ہے کہ کبھی پیسے اور اقتدار کے نام کے اوپر جان نکلتی ہے، کبھی آپ کا لالچ، چھوٹی موٹی نوکریاں ہوتا ہے، تو عملاً آپ کسی انسان کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ نے اس غلامی سے نکل کے تو کرنا کیا ہے؟ یہی قرآن نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ صرف حکم اللہ کا ہی ماننا ہے، نظام اسی کا ماننا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، وہ تجارت کرنے کا جو طریقہ ہے، سیاست کے اندر اقتدار میں کسی صاحب رائے آدمی، صاحب کردار آدمی اور ایسا شخص جو کہ اس معاشرے کا قرآن نے جو بتایا ہے کہ علم کے اندر، کردار کے اندر سب سے ممتاز ہو، اس کو اقتدار میں لانا، اور اللہ قرآن کے اصول کو اقتدار کے تحت قرآن کے اصولوں کو نافذ کرنا، یہ مقصد ہے۔ گویا کہ جماعت اسلامی کا مقصد یا کسی بھی اسلامی تحریک کا مقصد وہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ یہی ہے کہ لوگوں آؤ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال دیں اور صرف اللہ کی غلامی اختیار کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ڈگریاں لے کے دھکے نہیں کھائیں گے، بے روزگار نہیں پھریں گے۔ اگر اسلامی نظام حکومت قائم ہوگا، کسی کو تھانے اور کچہری کے لیے سیاستدانوں کے گھروں کے اور ڈیروں کے چکر نہیں کاٹنا پڑیں گے، بلکہ اسلامی نظام کی یہ برکت ہوگی، اللہ کے نظام کی یہ برکت ہوگی کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کے تمام مسائل اسلامی ریاست خود حل کر رہی ہوگی۔ یہی جماعت اسلامی کا مقصد ہے کہ گویا کہ جماعت اسلامی کی دعوت وہی دعوت ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے کہ آؤ لوگوں اللہ کی یعنی توحید کی
پکار توحید کی ہے. کیا لوگوں وڈیروں، چوروں، بدماشوں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کی غلامی کی بجائے اللہ کی غلامی کریں، قرآن کے اس نظام کی غلامی کریں، قرآن کے اس نظام کو اس دنیا میں عملاً نافذ کرنے کے لیے نکلے. یہ ہے پیغام، یہ ہے نصب العین جماعت اسلامی کا. اب یہ ہے کہ یہ نصب العین اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو اب یہ نصب العین ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی سکھانا ہے جو معاشرے میں دھکے کھا رہے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو کہ غیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے نظام کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ہی جانتے ہیں، نہ اس کے قریب ہیں. تو اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ہم نے انہیں کیسے یہ پیغام پہنچانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا بھی طریقہ وہی ہوگا جو اللہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سکھایا ہے. وہ سورت نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت جو ہم نے ابھی سیکھی ہے اس کو آگے پہنچانے کا طریقہ بیان کیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. کہ اب یہ دعوت جو ہم نے سیکھ لی ہے، یہ ہمیں جو پیغام پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا اور اللہ کا یہ پیغام ہے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو یہ پہنچانا کیسے ہے یہ بھی اللہ نے خود بتایا ہے. یہ میں اور آپ نہیں ڈیزائن کریں گے، یہ میری اور آپ کی تھیوری نہیں چلے گی، بلکہ یہ تھیوری بھی اور یہ قانون بھی، یہ ضابطہ اور طریقہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. وہ کیا ہے؟ اس آیت میں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ 3 باتیں تو یہ ہیں کہ جب بھی آپ کسی کو اللہ کا قانون، اللہ کا دین، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو بات ذہن میں رکھیے، وہ بات فضول نہیں ہونی چاہیے، وہ ہنسا اور ٹھٹھا نہیں ہونی چاہیے، وہ مذاق کا باعث نہیں بننی چاہیے، وہ بے مقصد نہیں ہونی چاہیے، وہ حکمت کے ساتھ بری ہونی چاہیے، وہ دلیل پہ مشتمل ہونی چاہیے، اس کے اندر عقل ہونی چاہیے، فہم ہونا چاہیے، شعور والی بات ہونی چاہیے، سنجیدگی والی بات ہونی چاہیے. والموعظۃ الحسنۃ، اور وہ اتنے لطیف انداز سے پیش کرنی ہے آپ نے کہ اس کے اندر اس ساری بات کی کوئی نصیحت، مقصد نصیحت کرنا ہو، کہ گویا کہ بات جو بھی کرنی ہے، قرآن کو بھی اگر آپ نے پڑھنا ہے، قرآن کی گفتگو کرنی ہے، احادیث بیان کرنی ہے، آپ نے اسلامی نظام کا خاکہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اسلامی نظام حکومت کی دعوت دینی ہے، تو وہ مذاق کے اندر نہیں دینی ہے، وہ غیر سنجیدگی میں نہیں دینی ہے، بلکہ اس کے اندر بھی پوری بھرپور علمی تجسس موجود ہو، اس کے اندر پوری دلیل موجود ہو، اس کے اندر پوری حکمت موجود ہو، وہ ماحول موجود ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہ ماحول موجود ہے تو میں گفتگو کر رہا ہوں. اب یہی گفتگو اگر جا کے میں سارے لوگ بازار میں چل رہے ہوں تو میں چوک میں کرنا شروع کر دوں، تو اس سے مراد ہے کہ میں اس حکمت کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ جہاں یہ بات کرنی تھی، میں نے اس کو دعوت کو مذاق بنا دیا ہے. دعوت وہاں بیان کرنی ہے جہاں وہ ماحول موجود ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں، اور وہ دلیل موجود ہو جس سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، اور بات بھی اس احسن انداز سے، انتہائی محبت والے انداز سے بیان کرنی ہے، جھگڑالو انداز سے، بغیر دلیل سے نہیں. اور اس دعوت کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نصیحت کرنا ہونا چاہیے. والموعظۃ الحسنہ، کوئی نصیحت ہو، بات ایویں نہ ہو مذاق کر کے چلے گئے، اس بات کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. بات جو بھی کرنی ہے پہلے غور سے سوچیں اس کا مقصد کیا، اس سے نصیحت کیا حاصل ہوگی، اس سے سبق کیا ملے گا. اور پھر ایک تیسری بات، وجادلہم باللتی ہی احسن، جو ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے. آج کل اللہ نے اس بات کا بھی علاج کر دیا. عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں یوٹیوب دیکھیں، بڑا مشہور ہوتا ہے کہ جی آج کل مناظرہ ہو رہا ہے، فلاں مولوی فلاں جگہ مناظرہ کر رہا ہے، فلاں عالم فلاں جگہ مناظرہ کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ سیاستدان آپس میں مذاکرہ اور مناظرہ کر رہے ہیں، فلانا انکر فلانا کام کر رہا ہے. قرآن نے اس کے لیے جو ہم جسے مناظرہ کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کے اندر لفظ مجادلہ استعمال ہوا ہے، وہاں سے جادل نکلا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، کہا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، مناظرے والا ماحول بن جائے، اگر ماحول ایسا شروع ہو جائے کہ لوگ آپ سے بحث کرنا شروع کر دیں، آپ سے گفت و شنید شروع کر دیں، آپ سے
ناراض ہونا شروع کر دیں، آپ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، تو پھر بھی ایک جو دائی ہے جو اب آپ اس لیے جدوجہد کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کا دین لوگوں کو سکھانا ہے، تو اس کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وہاں لڑنا شروع کر دے، وہ بغیر دلیل کے بات کرنا شروع کر دے، وہ ٹھونسنا شروع کر دے کہ یہ بات نہ مانی تو میں، جیسے عموماً ہوتا ہے فتوے جاری ہوتے ہیں، کفر کے فتوے، کسی کو مسلم غیر مسلم قرار دینے کے فتوے، قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہا کہ اگر ایسا موقع بھی آ جائے تو اس وقت بھی آپ نے اپنی گفتگو بغیر دلیل کے نہیں کرنی ہے، جو دلیل ہے، خوبصورت انداز ہے، احسن انداز ہے، پیار والا انداز ہے، محبت والا انداز ہے، صرف وہی اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور بیماری جو ہمارے اندر اکثر وہ پیدا ہوتی ہے، اللہ کو تو پتا تھا، اللہ کے نبی کو تو پتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو ہم نے پہلے ہی سوچا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو ہرانا ہے یا جتانا ہے، فلاں بندے کو ذلیل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کی بے عزتی کرنی ہے، اور اس کو بے عزت کر کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی کی عزت کے نصف حملہ کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اسے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کا نمبر ایک جو میں نے یہاں کہ جو دائی ہے، جو دعوت دینے جا رہا ہے، جو سکھانے جا رہا ہے، پہلی بات میں دہرا دیتا ہوں کہ ہم طالب علم ہیں نا، میں یہاں گفتگو بغیر مقصد کے نہیں کر رہا، نہ علم جھاڑنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ میری گفتگو خود سیکھنے اور سکھانے کے لیے کہ جب بھی بات کرنی ہے دلیل سے کرنی ہے، حکمت سے کرنی، ماحول کے مطابق کرنی ہے، اور جو بھی بات کرنی ہے وہ کرنی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو، سبق حاصل ہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر نصیحت حاصل ہوتی ہے تو اسے کرنا بھی، اگر اس کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یا ماحول ایسا نہیں رہتا تو محبت سے ہی کرنی، دلیل سے ہی کرنی ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر آپ سے مداخلت کرتا ہے یا آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ نے بہرحال اس کا انداز اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگلی بات آ گئی، وَهُوَ أَعْلَمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ دو باتیں آخری جو ہیں یہ بڑی سمجھنے والی ہیں کہ جب بھی آپ نے زندگی کے اندر گفتگو کا آغاز کرنا ہے، آپ کا کتنا بھی سخت مخالف کیوں نہیں ہے، آپ نے فتویٰ نہیں جاری کرنا کسی بندے کے بارے میں کہ یہ بندہ جو ہے یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ بندہ کافر ہو چکا ہے، یہ منکر ہے، یہ فاسق ہے، یہ جاہل ہے، اس کی اجازت قرآن نے نہیں دی ہے، کہ اللہ نے کہا یہ بات صرف مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی کا دل اندر سے اور دماغ میرے کتنے قریب ہے، یہ آپ نہیں جانتے ہو، کیا فتوے دینا شروع کر دو۔ آج ہمارا رواج ہے، بازار میں بیٹھتے ہیں، بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، چوک میں بیٹھتے ہیں تو بدگمانی اور چغلی کا بازار گرم ہوتا ہے، پہلے فتوے جاری ہوتے ہیں، وہ فلانا فلانی طرح کا ہے، فلانا فلانی طرح کا ہے۔ اللہ نے کہا قطعاً یاد ان ربک هو عالم، شرط لگا دی ہے بے شک کہ اس بمن ضل عن سبیلہ، اس بات کا علم اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کو ہے ہی نہیں کہ کون آدمی گمراہ ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور کون سا آدمی جو ہے بڑا متقی پرہیزگار اور میرے قریب ہے۔ اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، اس کی ٹھیکیداری آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ 5 باتیں اس آیت میں آئی ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے نکلنا ہے تو 5 باتیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ نمبر 1، گفتگو جب بھی کرنی ہے حکمت کے ساتھ کرنی ہے، دلیل کے ساتھ کرنی ہے، ماحول کے مطابق کرنی ہے، اور دوسری بات ہے جو بھی گفتگو کرنی ہے اتنے اچھے اور احسن انداز سے کرنی ہے کہ اس میں سے کوئی سبق حاصل ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی مجادلہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، کوئی ماحول ایسا بن جائے تو پھر بھی آپ نے اس کے اندر بدتمیزی والا پہلو، بد اخلاقی والا پہلو، کسی کو چھوٹا اور بڑا ہرانا یا جتانے والا ماحول پیدا نہیں کرنا ہے، بلکہ آسان انداز سے دلیل سے بات کر کے چلے جانا ہے۔ تو 2 باتیں اور اس آیت میں ہی کہ کسی بندے کو آپ نے فتویٰ نہیں جاری کرنا کہ یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، اور نہ ہی یہ فتویٰ فوراً جاری کر دینا کہ فلاں آدمی تو بہت بڑا ولی اللہ ہے تو باقی تو سارے ایسے ہی ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ یہ فتویٰ سازی سے باز رہنا یہ میرا کام ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب آخری، اس میرے ٹائم بھی قریب ہے، اس پر آئے کی آخری بات آ گئی کہ اگر ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے کہ دعوت ایک ہے، وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اب طے ہو گیا کہ آج کے بعد مسلمان کی زندگی کا اکثر مقصد انسانوں کو انسانوں سے غلامی سے نکالنا ہے اور اللہ کی غلامی میں لے جانا ہے، اور اللہ کی غلامی میں لے جانے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ نے ساری زندگی نماز روزہ ایک حصہ ہے، مقصد نہیں ہے، نماز روزہ یہ مقصد سکھاتا ہے کہ آپ نے ملک کے اندر اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اور جد و جہد کرنے والوں کا حصہ بننا ہے۔ یہ دعوت ہے، یہ لوگوں کو بتانا ہے، یہ سکھانا ہے، یہ جد و جہد کرنا ہے۔ اور وہ جد و جہد جو کرنا ہے اس میں 5 باتیں کرنی کیسے، وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اب یہ باتیں جو جد و جہد کرے گا اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ نے پینڈنگ نہیں چھوڑا، وہ بھی ہمارے اوپر نہیں چھوڑا کہ میری مرضی ہے جو میں چاہوں کرتا رہوں یا کسی اور کی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے گا، اس کا جو تحریک اسلامی کا کارکن ہوگا، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سورۃ فرقان میں اللہ رب العزت نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ نمبر 1 کہ جو بندہ دائی ہے کہ میں اللہ کے نظام کی جدوجہد کر رہا ہوں، اس کی پہلی خوبی یہ ہے اس میں کوئی آکڑ شاکڑ نہیں ہوگی، وہ عاجزی اور انکساری کا منبع ہوگا، وہ کبھی اکڑ کے نہیں چلے گا، اس کی گردن میں کبھی سریہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہر وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے گا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ سارے معاملات کرے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور اگر وہ شرافت کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کا سامنا کسی ایسے آدمی سے جو بڑا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، جو اخلاق سے گرے ہوئے طرز عمل اختیار کرتا ہے، اس سے بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس نے آکڑ پھاکڑ میں نہیں پڑنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، بلکہ اس نے شرافت کے ساتھ وہاں سے سلام کر کے، وہ گالیاں کوئی نکال رہا ہے، کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے، تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ خاموشی سے شرافت سے چلے جانا ہے۔ 2 خوبیاں۔ تیسری خوبی کیا ہوگی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہوگی جس نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدے بھی کرے گا، قیام کرے گا، یعنی جھک جائے گا، پھر بھی سارا دن اللہ کے دین کے نظام کی جد و جہد میں لگ جائے گا، اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مدد مانگے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑا کپتان ہوں، میری بڑی صلاحیت ہے، میں بڑا عالم اور فاضل ہوں، دنیا ساری میرے کنٹرول میں آ گئی ہے، بلکہ رات کو اٹھ کے پھر وہ گڑ گڑائے گا، تہجد ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ تم میری مدد فرما، یا اللہ اس کام میں میرا مددگار بن جا، قیام ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ سجدے بھی کرے گا اور قیام بھی کرے گا رات کو اٹھ کے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابھا کان غراما۔ پھر چوتھی خوبی کیا ہے اس کے اندر؟ پھر تہجد پڑھنے کے بعد وہ یہ نہیں سوچے گا کہ تقوی کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں تو بڑا متقی ہو گیا ہوں، رات کو تہجد بھی ادا کرتا ہوں۔ نہیں کہا، وہ اس کے اندر پھر یہ خوبی ہوگی چوتھی کہ وہ اللہ کے آگے جھک جائے گا، پھر بھی معافی مانگے گا، یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، یہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے، یا اللہ یہ میرے سے ٹال دے، یہ بڑا خطرناک جگہ ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کیونکہ یہ مقام اگر جس کو مل گیا یہ بڑا خطرناک مقام ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ اس سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ تو گویا کہ یہ خوبی ہے اس کی کہ وہ عاجزی اور انکساری سے رہے گا۔ کوئی بد اخلاق ملے تو اس سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے گا، آرام سے سلام سے نکل جائے گا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے گڑ گڑائے گا، نماز تہجد اور نوافل ادا کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اور پھر بھی اس کے بعد اپنے آپ کو متقی اور ولی نہیں سمجھے گا، بلکہ پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوا اللہ سے معافی کا طلبگار ہوگا، جہنم کے عذاب سے جان چھڑانے کا طلبگار ہوگا۔ تو پھر یہ خوبی چوتھی 5ویں خوبی یہ بھی آگے سمجھنے والی، والذین انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ پھر اس میں اگلی خوبی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت موجود ہے تو وہ مال و دولت جو ہے 2 کام نہیں کرے گا، وہ اپنے مال و دولت کو اس اسلامی نظام کی جد و جہد میں خرچ کرے گا، نیکی میں خرچ کرے گا، مساجد میں خرچ کرے گا، غریبوں پہ خرچ کرے گا، یتیموں پہ خرچ کرے گا، مریضوں پہ خرچ کرے گا، طالب علموں پہ خرچ کرے گا، یعنی وہ اسراف نہیں، نیکی کے کاموں پہ خرچ کرے گا۔
کسی جگہ عیاشی پہ نہیں خرچ کرے گا، برائی اور سینموں اور گانوں اور ویڈیو اور رشوت اور کرپشن کے لیے خرچ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنا سارا سرمایہ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے گا، فضول خرچی کے کاموں کے اندر خرچ نہیں کرے گا۔ یہ اس کی 5ویں خوبی ہے۔ پھر اس سے اگلی خوبی آ گئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما۔ پھر اگلی خوبی اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ کسی صورت کے اندر اس ساری جدوجہد میں خرچ کرتے ہوئے بھی، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی، روزے رکھتے ہوئے بھی اور خاموشی سے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ وہی پہلی بات، اللہ کو پتا تھا نا انسان کے ساتھ شیطان لگا، وہ پھر نہ بہلا دے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ پھر بھی یاد رکھو آپ کی ساری عبادتوں کا مقصود، آپ کی بندگی کا مقصود، پھر بار بار ہر قدم پہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، سوائے اللہ کے علاوہ نہ آپ کا کوئی الہ ہے، نہ رب ہے، نہ مقصود ہے، نہ عبادت کے لائق ہے، نہ اس کا قانون مانا جا سکتا ہے۔ اور والذین یقولون آخر والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الا بالحق ولا يزنون۔ پھر اس میں اگلی خوبی یہ بھی ہوگی کہ وہ نجائز، ایسے ہی نہیں ہے کہ فتویٰ جاری کر دیا فلانا آدمی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی گردن اتار دے، فلانا آدمی میرا دشمن ہے خاندان کا، میرے چاچا کو ٹھیک نہیں سمجھتا تو اسے مار دے، فلاں آدمی میری پارٹی کا مخالف ہے یا میرے مسلک کا نہیں ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی اگلی خوبی یہ ہے کہ وہ جس جگہ الہ سمجھتا ہے، مالک اور خالق سمجھتا ہے، اس کا قانون اسی انداز میں مانتا ہے کہ کسی کو ناجائز ناحق نہیں قتل کرتا۔ اور پھر اس کی اس سے اگلی خوبی یہ ہے کہ وہ ناحق قتل بھی نہیں کرتا اور برائی بھی نہیں کرتا، بے حیائی اور زنا کے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى عَصَامًا، اور اگر یہ کوئی کام کرے گا، وہ داعی نہیں ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کام اگر وہ کرے گا تو یہ ذہن میں رکھے جو بھی وہ کرے گا، اس کا عذاب 2 چند کر دیا جائے گا، بڑھا، اور یخلد مہانا اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ بڑی دور تک چلے گا اس کا عذاب، یہ نہیں ہے کہ ہمیں جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں پھر اللہ رب العزت نے کہا ہے، یہ بتانے کے بعد کا پھر ایک دائی کی خوبی کیا ہوگی، ایک دعوت دینے والے کی، اس سے آگے بتایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں اگر کسی سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، دائی ہے، سارا دن اللہ کے نظام کی جدوجہد کرتا ہے، پھر بھی انسان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو گھبرائے نا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اگر وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے گا اور اپنے اللہ پہ اور اللہ کے قانون پہ پورا ایمان رکھے گا اور اپنے عمل درست کر لے گا، جیسا اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کر لے گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ کا یہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ آپ کو معاف بھی کرے گا اور معاف بھی اس انداز میں کرے گا کہ آپ کی ساری برائیوں کو، آپ کی ساری خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، پھر کہا اللہ نے کہا میرا یہ وعدہ ہے آپ سے، جو اس طرح کا کام کرے گا اس انداز سے تو سمجھ لیجئے اس نے حق ادا کر دیا جیسے توبہ کرنے کا حق تھا۔ تو یہ خوبیاں اس شخص میں ہونی چاہیے جس نے دعوت کا کام کرنا ہے، جس نے تحریک اسلامی کا کارکن بننا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا، ٹاپک تو خاصا لمبا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ جتنی قرآن میں صفات ہیں ساری، لیکن 2-4 منٹ میں جو اذان سے پہلا ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے، والذین، یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے والی ہے، بڑی غور سے سمجھنی ہے، ان ساری باتوں کا نچوڑ آ گیا۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، یہ نشانی ہے ایک مومن کی، وہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے،
وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دے گا جو مرضی ہو جائے، بلکہ اگر اسے کوئی دھکے سے پکڑ کے ایسے ماحول میں لے جاتا ہے جہاں ماحول جھوٹا بے حیائی والا یا ایسا رشتہ داری والا ماحول ہے کہ وہ مجبور کرتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر عدالت میں گیا، ایک غریب آدمی ہے، ایک طرف بہت بڑا بدماش ہے، سرمایہ دار ہے، تو کوئی رشتہ دار کہتے ہیں اس سے نہ لڑ پڑنا، اس کے خلاف گواہی نہ دینا، مارے جاؤ گے، تو وہ پھر بھی ان رشتہ داروں، دوستوں، یاروں، محلے داروں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر بھی وہ جھوٹی گواہی کسی بدماش، چور و چکے کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ وہ کسی صورت کے اندر ناانصافی نہیں کرتا کہ ایک جگہ پہ الیکشن ہو رہا ہے جیسے عموماً ہوتا ہے، تو یہاں الیکشن میں ووٹ ایک گواہی ہے، تو گواہی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے جاتے ہیں تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ طے کر دیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ شہادت انصاف کی دینی ہے، عدل کی دینی ہے، عدل والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو آپ اس وقت یہ فلانے سے گلی بنوانی تھی اس لیے ووٹ دے دیا، فلانا آدمی میری برادری کا ہے، میرے مسلک کا ہے، اس کو ووٹ دے دیا، فلانا آدمی جو ہے یہ فلانے جیتنا نہیں ہے، فلانے نے جیت جانا ہے، فلانے نے ہار جانا ہے۔ اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے شہادت کسی بھی شکل کے اندر جو سچے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جھوٹی نہیں دینی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مجبور کر کے لے بھی جاتا ہے تو آپ نے بڑے شرافت کے ساتھ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وہاں سے نکل جانا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی خوبی جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، یہ جو دائی ہے، جو دعوت، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے جو قرآن نے ہی بیان کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے کہ شاید اذان کا وقت ہے 7:30، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی موقع ملا تو پھر قرآن نے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گویا کہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے، باقی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ، اور بھی یہ صفات مکمل نہیں ہوئی، ایک مومن کی، ایک نمازی کی، ایک دائی کی صفات آگے قرآن میں اور بھی ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں پھر صرف اس کو سمیٹتا ہوں کہ آج ہم اللہ سے دعا کریں کہ ایک بات پہلی ہم نے جو سیکھی ہے، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں تو میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے آپ ہی میں سے ہوں کہ ہم یاد دہانی کے لیے، میرے سے زیادہ آپ علم رکھتے ہیں، میں نے صرف تذکیر کے لیے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بیان کیا وہ ایک ہی ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ ہم نے ساری زندگی اللہ کے نظام کو ماننا ہے، اسی کا حکم ماننا ہے اور اسی کے لیے اپنی جدوجہد کرنا ہے، اور یہی جماعت اسلامی کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اس مقصد کی جتنی بھی دعوت ہے وہ بھی اگلی بات ہے کہ ہم نے حکمت کے ساتھ پہنچانی ہے، ہم نے دلیل کے ساتھ پہنچانی ہے، ہم نے ایسی دعوت پیش کرنی ہے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کے اندر کوئی سبق ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر اس ساری دعوت کے اندر کسی سے ہماری کوئی گرمی سردی ہو جائے تو اس میں بھی آپ نے تحمل اور بردباری سے رہنا ہے اور دلیل سے بات کرنا ہے۔ اور یہ بھی آج سے بات طے ہے، کسی کا کوئی مسلک ہے، کوئی مکتب ہے، کوئی برادری ہے، کوئی زبان اور ہے، کوئی علاقہ اور ہے، آپ نے کسی آدمی کو اللہ نے اختیار ہمیں نہیں دیا ہے کہ ہم اس کو کافر، مشرک، منافق، جاہل، گمراہ کہیں، یہ اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، اور نہ ہی ہم نے کسی کو اتنا بڑھا کے پیش کرنا ہے کہ اسے ولی اللہ اتنا بڑا بنا کے پیش کریں کہ اللہ کے اختیارات اس کو دینے چلیں گے، یہ بھی کسی کو اختیار نہیں دیا اللہ نے۔ اور اللہ نے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جو یہ بندہ کرے گا اس کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ نمبر 1 کہ وہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، اور پھر اس کے اندر اگلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی اگر کوئی جاہل پیش آئے، کوئی بحث و مباحثہ ناجائز کرے، بد اخلاقی کرے، تو اس سے خاموشی سے سلام کر کے نکل جائے۔ اور پھر اس کی خوبی یہ بیان ہوئی کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کو اپنا حامی و ناصر بنائے۔ اور پھر یہ خوبی ہے اس کے اندر بیان ہوئی کہ اپنے لیے ہر وقت یہ نہ سمجھے میں بڑی نمازیں روزے پڑھتا ہوں تو بڑا متقی ہو گیا ہوں، سارا دن جماعت کا کام کرتا ہوں تو میرا نہیں،
بلکہ پھر بھی وہ اللہ سے ہر وقت گناہوں کی معافی کا طلبگار رہے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتا رہے، اور کیونکہ یہ بڑا مشکل سا معاملہ ہے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس کو وسائل دے تو وہ اپنے وسائل بھرپور، بلکہ میں اس پہ کہوں گا بھرپور نیکی کے کاموں پہ خرچ کرے، اور برائی کے کاموں پہ بے شک کتنی بھی مجبوری ہو قطعاً خرچ نہ کرے، میانہ روی اختیار کرے۔ کیونکہ یہاں ایک بات یہ کہتا چلا جاؤں، سورۃ زاریات میں اللہ کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، بات ختم کرتا ہوں یہیں، کہ یہ مال جو میرے اور آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ میں مال صرف اس لیے آپ کو دیا ہے کہ یہ ٹیسٹر ہے، اس کے اندر جو مجبور ہیں مقہور ہے ان کے لیے، اور جو بیچارے اپنی سفید پوشی ختم کر کے آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس میں آپ کو اگر 100 روپیہ دیا ہے تو ممکن ہے 50 بھی آپ کے نہ ہوں۔ یہ تو میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ نے ان کو تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے آج کے بعد یہ طے کر لیں، بخل چھوڑ دیں، اپنی پاکٹ میں موجود پیسوں پہ سانپ بن کے نہ بیٹھیں۔ یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں، یہ وسائل آپ کے نہیں ہیں، یہ وسائل اللہ نے ضرورت مندوں کو تقسیم کرنے کے لیے دیے ہیں۔ تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں، سنی ہیں، سنائی ہیں، رب کریم سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میرے ساتھیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔